اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا، اور عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ولا اور نہیں تشرکو تم شریک بناؤ، بھی اللہ کے ساتھ، شیئن کچھ بھی، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، احساناً احسان کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، وبذی القربیٰ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامیٰ اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مساکین کے ساتھ، والجار ذی القربیٰ اور قریبی رشتہ داروں کے پاس یا قرابت والے رشتہ داروں کے پاس، یعنی جو پاس بیٹھنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس، والجار الجنوبی اور ہمسایوں کے ساتھ، والجار الجنوبی اور ہمسایوں کے ساتھ اور اجنبیوں کے ساتھ، والصاحبی اور دوست کے ساتھ، ساتھی کے ساتھ، بالجنبی جو کہ تمہارے ساتھ بیٹھتا ہو، جو کہ تمہارے آس پاس رہتا ہو، والصاحب بالجنبی اور جو لوگ تمہارے ساتھ رہتے ہوں، وابن السبیل اور مسافروں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم اور وہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی تمہارے غلام یا تمہاری لونڈیاں، ان اللہ بے شک اللہ، لا یحب نہیں دوست رکھتا، من اس شخص کو کانا جو ہو، مختالاً بہت زیادہ تکبر کرنے والا، فخوراً بہت زیادہ فخر کرنے والا۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وعبدو ماضی کا صیغہ ہے اور تشریکو بھی ماضی کا صیغہ ہے، اور دونوں جو ہے وہ جمع کے معنی میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر جو کام کرنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ محترم سامعین، اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ شریک نہ کرنے کے بیان میں امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں دراز گوشت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنیں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کرنے کے بعد جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ بالکل شرک نہ کرے وہ اس کو عذاب نہ دے گا۔ اب یہ اللہ کا حق ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو خوشخبری نہ دو، ورنہ وہ اسی پر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل نہیں کریں گے۔ بحوالہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، مسند امام احمد بن حنبل، صحیح ابن حبان۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ پر بندوں کے حق کا ذکر کر کے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے شرک نہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، ورنہ عمل کی وجہ سے کسی بندے کا اللہ پر کوئی حق نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ حدیث بیان کرنے سے منع فرما دیا، لیکن بعد میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت دے دی، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے موت سے پہلے اس حدیث کو بیان فرما دیا تاکہ علم کو چھپانے پر جو وعید ہے وہ اس میں داخل نہ ہوں۔ اسی طرح امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ کو وصیت کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، خواہ تمہیں کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے، اور کسی وقت کی نماز بھی نہ چھوڑو اور شراب بھی نہ پیو، کیونکہ وہ برائی کی کنجی ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، الترغیب والترہیب، اور بحوالہ مجمع الزوائد۔ محترم سامعین، دوسرے نمبر پر اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بات کرنے کا حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ لقمان میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ
حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں اٹھایا اور اس کا دودھ جو ہے وہ کم از کم 2 برس تک چھوٹنا اس کے پاس رکھا. اور ہم نے یہ بھی حکم دیا کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کیا کرو کیونکہ میری طرف ہی تم سب کو لوٹ کر آنا ہے. محترم سامعین، اس حوالے سے امام مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے پوچھنے لگا کہ کون لوگ میرے اچھے سلوک کے مستحق ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں، پھر کہا کون؟ پھر فرمایا تمہاری ماں، پھر فرمایا تمہاری ماں، اور پھر چوتھے نمبر پر فرمایا کہ تمہارے باپ. بحوالہ صحیح مسلم، بحوالہ سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ. محترم سامعین، اگر ہم بات کریں تو قرآن مجید کی بے شمار آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اپنے شکر کے بعد ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. قرآن مجید کے پارہ نمبر 15 میں سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہیں. کیونکہ انسان کے حق میں اگر ہم بات کریں تو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اس کا وجود اور اس کی تربیت اور پرورش ہے، اور اس کے وجود کا سبب حقیقی جو ہے وہ اللہ ہے اور ظاہری سبب اس کے والدین ہیں. اسی طرح اس کی تربیت اور پرورش میں حقیقی سبب اللہ ہے اور ظاہری سبب اس کے والدین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح بندے کو نعمتیں دے کر اس سے اس کا عوض نہیں چاہتا، اسی طرح ماں باپ بھی اولاد کو بلا عوض نعمتیں دیتے رہتے ہیں. اور جس طرح اللہ بندے کو نعمتیں دینے سے تھکتا اور اکتاتا بھی نہیں ہے، والدین بھی اولاد کو نعمتیں دینے سے نہ ہی وہ تھکتے ہیں اور نہ ہی وہ اکتاتے ہیں. اور جس طرح بندہ جو ہے وہ گنہگار بھی ہو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتا، اسی طرح اگر اولاد نالائق ہو، نافرمان ہو، پھر بھی ماں باپ اس کو اپنی شفقت سے محروم نہیں کرتے. اور کہا گیا ہے کہ جس طرح اللہ اپنے بندوں کو دائمی ضرر اور عذاب سے بچانے کے لیے ہدایت فراہم کرتا ہے، ماں باپ بھی اپنی اولاد کو ضرر اور نقصان سے بچانے کے لیے مختلف طرح کی نصیحتیں کرتے رہتے ہیں. تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ ہمارا اولین درجہ بھی ہے اور فریضہ بھی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں محبت کرتا تھا اور حضرت عمر اس کو ناپسند کرتے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کو طلاق دے دو. میں نے انکار کیا. پھر حضرت عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو طلاق دے دو. بحوالہ سنن ابی داؤد. اسی طرح امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے ایک شخص نے کہا کہ میری ایک بیوی ہے اور میری ماں اس کو طلاق دینے کا حکم دیتی ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ والد جنت کے دروازوں میں سے ایک درمیانی دروازہ ہے، تم چاہو تو اس کو ضائع کر دو، تم چاہو تو اس کی حفاظت کرو. سفیان کی ایک روایت میں ماں کا ذکر بھی ہے کہ ماں کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اسی طرح سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا حکم دیا تھا، اور بیٹے کی باپ کے ساتھ محبت بھی یہی ہے کہ جس کو باپ ناپسند کرے اس کو بیٹا بھی ناپسند کرے، اور جس سے اس کا باپ محبت کرتا ہو بیٹا بھی اس سے محبت کرے، خواہ وہ اس کو ناپسند بھی ہو. خواہ یہ اس وقت بھی واجب ہے کہ جب اس کا باپ مسلمان ہو، ورنہ یہ مستحب ہے. ہمارے ماں باپ کے ساتھ نیکی بھی یہی ہے کہ ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی نیکی کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد ان کی سہیلیوں کے ساتھ اکثر حسن سلوک سے پیش آیا کرتے تھے اور ان کو تحائف بھی بھیجا کرتے تھے. جب بیویوں کی سہیلیوں کا یہ درجہ ہے تو باپ کے دوستوں کا مقام تو اس سے بھی کہیں بلند ہوگا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا استغفار کرنا بھی ان کے لیے ایک نیکی ہے. ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھا ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد میں ان کے ساتھ کس طرح سے نیکی کروں؟ تو آپ نے فرمایا ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، انہوں نے لوگوں سے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرو، ان کے دوستوں کی عزت کرو، اور جن کے ساتھ وہ صلہ رحمی کرتے تھے ان کے ساتھ تم بھی صلہ رحمی کیا کرو. محترم سامعین، ویڈیو کو مختصر کرتے ہیں اور اس کے بعد آنکھیں دیکھیں
تو یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور بھی رشتہ دار یا کچھ اور بھی ایسے لوگ گنوائے ہیں کہ جن کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے، جیسے پڑوسیوں کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ان کے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی تو انہوں نے دوبارہ پوچھا، تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے ہدیہ بھیجا ہے یا نہیں؟ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جبرائیل ہمیشہ مجھ کو پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ میں نے گمان کر لیا کہ وہ پڑوسی کو میرا وارث نہ کر دیں۔ بحوالہ سنن ترمذی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ محترم سامعین، اسی طرح اور بھی اگر ہم بات کریں تو ہمارے غلام، خادم ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، قریبی ساتھی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں اور خصوصاً مسافر ہوتے ہیں، ان تمام کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک سے پیش آنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ محترم سامعین، آخر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بے شک جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے نہیں ہوتے اور جو ان کا کہنا نہیں مانتے تو فرمایا گیا کہ ایسے بندوں سے اللہ بھی محبت نہیں کرتے۔ محترم سامعین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس کلاس کی اور اس آیت مبارکہ کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ آخر میں ہم اس کلام مجید کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اے اللہ، اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں خصوص آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفتاً ہدیتاً آزانہ پیش کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنے مرحوم والدین، والدہ اور والد محترم صاحب کی دعائے مغفرت اور دعائے احسان ثواب کے لیے یا اللہ تیری بلند بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، اے خالق ارض و سما کے مالک، میرے اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے یا اللہ میرے والدین کی مغفرت و بخشش فرما، یا اللہ میرے والدین کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کو مقام علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کی تمام مشکلوں اور مناظروں کو یا اللہ آسان فرما، اپنی جمال رحمت میں یا اللہ جگہ نصیب فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔